بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی باتیں آپ کا اپنا چینل ہے کہ جس میں ہم ہر مناسبت سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ثواب کی غرض سے دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے، یعنی 13 رجب کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے پہلے امام امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ لہذا آج چند کلمے اور بہت ہی مختصر سے وقت میں مولا کائنات کی زندگی کے کچھ گوشے اور کچھ فضائل کے گوشے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ولادت آپ کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 رجب مرجب ہے، اور یہ 10 سال قبل از بعثت، یعنی بعثت کے 10 سال پہلے جب رسول اسلام مبعوث برسالت ہوئے ہیں، اس کے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے کہ سن 30 عام الفیل، یعنی جو ابرہہ کا لشکر آیا ہے، اس واقعے کے گزرنے کے 30 سال کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کا نام علی ہے۔ علی کے معنی یعنی بلندی کے ہیں۔ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں، بس مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک خاکہ ذہن میں آ جائے ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ القابات آپ کے بہت سے ہیں، جیسا کہ آپ نے سن رکھے ہیں: مرتضیٰ، ابو تراب، باب العلم، یعصب الدین، امیر المؤمنین، نفس رسول، اس طریقے کے بہت سے القابات ہیں جو جن القابات سے آپ مشہور ہیں۔ اور جائے ولادت آپ حضرت مطلع ہیں اور باخبر ہیں کہ خانہ کعبہ ہے کہ جو آپ کی ولادت اس مقام پر ہوئی۔ مدت خلافت آپ کا 4 سال 9 ماہ اور 36 ہجری سے 40 ہجری تک، یعنی ظاہری جو خلافت آپ کو ملی ہے وہ یہ 4 سال 9 ماہ ہے۔ امامت یعنی مدت امامت اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ 30 سال، اور شہادت آپ کی 19 رمضان مبارک ہے۔ مسجد کوفہ میں آپ کو ابن ملجم ملعون نے ضربت لگایا، اور 21 رمضان مبارک کو اس دنیا سے آپ کوچ کر گئے۔ اور کل عمر مبارک اگر آپ کی دیکھی جائے تو 63 سال ہے۔ 63 سال کی مختصر سی عمر، اور اس کے بعد اتنے زیادہ آپ کے فضائل اور اتنے زیادہ مناقب کہ جن کی حد تک انسان پہنچ نہیں سکتا اور انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ازواج کے بارے میں اگر بحث کی جائے تو آپ کے ازواج جو تاریخ میں ذکر کی گئی ہیں وہ 7 زوجہ ہیں آپ کی، کہ جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس کے بعد خولہ ہے، اس کے بعد ام حبیب، پھر ام البنین، لیلہ، اسماء اور ام سعید۔ یہ 7 خواتین ہیں کہ جن سے آپ کے عقد کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے ان سے عقد کیا۔ اولاد آپ کی کل اگر دیکھی جائے تو 14 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں ہیں۔ اور یہ ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ لیکن ذرا گرامی، مجھے آج ایک خاص گوشے کی طرف آپ حضرات کی توجہ کرانی ہے
کہ وہ خاص گوشہ کیا ہے۔ دیکھیے مولا کائنات خانہ کعبہ میں متولد ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر خاص و عام اس بات کا اقرار کرتا ہے، پوری تاریخ ہے، روایت ہے، تمام چیزیں موجود ہیں جو اس بات کے اوپر ثبوت ہے اور دلیل ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ کوئی کم افتخار نہیں ہے۔ مولا کائنات اگر صرف اسی ایک فضیلت کے اوپر، صرف اسی ایک بات کے اوپر اگر مولا کائنات فخر کریں تو بہت ہے مولا کائنات کے، لیکن عزیزان گرامی مولا کائنات کے لیے اتنی فخر کی بات ہوتے ہوئے بھی، اور خود جناب فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ گرامی جو ہیں ان کے لیے بھی فخر کا مقام ہے، اس لیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کی طرف آ رہی ہیں تو آپ نے تاریخ میں تمام چیزیں پڑھی، اور قرآن کی آیت بھی یہ ہے کہ جناب مریم کے لیے کہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی عصمت کی گواہی قرآن دیتا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جناب مریم کے لیے ہو رہا ہے کہ مریم معصومہ ہے، جناب مریم پاک اور پاکیزہ ہیں، جناب مریم کو اللہ نے چنا ہوا ہے، لیکن اتنے فضائل ہونے کے بعد بھی، اتنے مناقب ہونے کے بعد بھی، معصومہ ہونے کے بعد بھی، پاک اور پاکیزہ ہونے کے بعد بھی جناب مریم کے لیے ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب مریم سے کہا جا رہا ہے کہ مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر بچے نہیں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی جناب مریم کو اس مقام سے باہر نکال دیا گیا، اور جناب مریم ایک دوسرے مقام پر جا کر زائمان کرتی ہیں اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن میں قربان جو عظمت جناب فاطمہ بنت اسد کے، عظمت مادر مولا کائنات کے، کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے برآمد ہو رہی ہیں، اور اپنے گھر سے برآمد ہونے کے بعد وہ تمام چیزیں جو آپ نے سن رکھی ہیں اور روایتوں میں موجود ہے کہ اپنے گھر سے نکل کے خانہ کعبہ کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد اپنے شکم اقدس کو مس کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں پروردگار میں تیرے نبیوں پر ایمان لائی، تیرے رسولوں پر ایمان لائی، تیری بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لائی، اور پھر مولا کائنات کا واسطہ دے کر سوال کرتی پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ آپ غور فرمائیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا نکل کے اپنے گھر سے آنا اور خانہ کعبہ پہ آ کر یہ دعا کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد خود نہیں آئی ہیں، بلکہ انہیں بلایا گیا ہے، ان کے اوپر الہام ہوا ہے، گویا وحی ہوئی ایک طرح سے، ان کو بلایا گیا ہے کہ تم جاؤ، جبکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں لوگ بندگی کرتے ہیں، یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کا، والدہ گرامی کا اس مقام پر آنا اور مولا کائنات کا متولد ہونا، میرا عزیز یہ کوئی فضیلت کم نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود، اور اس کے بعد آپ دیکھیں خود مولا کائنات کا ایک زندگی کا ایک لمحہ پر افتخار ہے، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اور اب اس کے بعد اب آگے بڑھیے، ذوالعشیرہ کا موقع آیا، وہاں پر رسول اسلام کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کر رہے ہیں، اور مولا کائنات کے لیے رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا وصی ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ میرا جانشین ہوگا، یہ بھی فخر کا مقام ہے، لیکن مولا کائنات اس مقام پر بھی فخر نہیں کر رہے ہیں۔ مولا کائنات جوان ہوئے، تمام جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو، ہر مقام پر مولا کائنات فاتح نظر آ رہے ہیں، پیش نظر آ رہے ہیں۔ کتنے زیادہ دشمن اسلام کو مولا کائنات نے قتل کیا، وہ مرہب ہو، وہ عنتر ہو، اس طریقے کے جو دیگر دشمنان ہیں ان کو قتل کیا۔ یعنی میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ افتخارات ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ فضیلتیں ہونے کے باوجود، جس کے لیے خود رسول اسلام نے فرمایا کہ لو ان البحر مداد والاشجار اقلام والجن والانس کتاب، کہ اگر تمام
بحر یعنی سمندر یہ سیاہی کی شکل اختیار کر لیں، تمام اشجار یہ قلم کی صورت اختیار کر لیں، اور تمام جن اور انس مل کر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو احسا کرنا چاہیں، انہیں لکھنا چاہیں، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو احسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اتنے زیادہ فضائل کا مرقع ہونے کے باوجود، لمحہ لمحہ جن کی زندگی کا پر افتخار ہے، اس کے باوجود مولا کائنات کسی مقام پر فخر کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں، کسی فضیلت کے اوپر مولا کائنات فخر کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ وہ چیز کتنی اہم ہوگی، وہ چیز کتنی عظیم ہوگی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں خود مولا کائنات فخر کرتے ہوئے نظر آ جائیں۔ تو اب تاریخ میں ہمیں ملا کہ مولا کائنات صرف ایک مقام تھا کہ جہاں پر مولا کائنات فخریہ جملہ ارشاد فرما رہے ہو۔ جملہ کون سا ہے میرے عزیزو؟ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مولا کائنات کیا فرمائے، لاہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، کہ پروردگار میری عزت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور میرے افتخار کے لیے، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ کہ مولا کائنات اگر فخر کر رہے ہیں تو اپنی بندگی کے اوپر، مولا کائنات اگر فخر کر رہے ہیں تو اپنے بندے ہونے پر، اور اللہ جیسا وہ معبود ہے، پروردگار ہے، اس چیز کے اوپر مولا کائنات فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بس اس ویڈیو کا اور اس کلپ کا پیغام صرف یہ ہے کہ ہم جہاں جشن منا رہے ہیں، جہاں مولا کائنات کی ولادت کا جشن اور خوشی منا رہے ہیں، وہ ہمیں اس بات کے اوپر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ مولا کائنات کس بات کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو کیا درس دے رہے ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہمیں ان کے اقوال کو پڑھنا ہے، ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کی زندگی میں بندگی کس طریقے سے نظر آ رہی ہے، اور کس طریقے سے مولا کائنات کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے لیے، اور اللہ کی مرضی کے علاوہ ان کا عمل نظر نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں مولا کائنات کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پنجتن پہ سلام ہے، شب روز بس یہی کام ہے، میرا پنجتن پہ سلام ہے،